الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين وہ کہنے لگی کہ تم مجھے جس کے بارے میں ملامت کرتی تھی یہ وہی ہے، اور میں نے اسے اس کی جان سے پھنسانے کی کوشش کی مگر وہ بچ نکلا اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں کہتی ہوں تو وہ یقیناً جیل میں جائے گا اور رسوا اور ذلیلوں میں یا خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ انبیاء اور رسل کے حوالے سے
ایک مسئلہ قرآن و سنت میں مذکور ہے جسے مسئلہ عصمت نبوت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اب یہ عصمت کس معنی میں ہے، اس کا دائرہ کار اور حدود کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی تشریح اور تفصیل اور توضیح کیا ہے، یہ ایک طویل مضمون ہے، مختلف حوالوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی کی مناسبت سے یہ سورہ یوسف کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں عزیز مصر کی بیوی ان خواتین سے جو اس کو اپنے غلام کے حوالہ سے ملامت کیا کرتی تھی، ان سے کہتی ہے کہ تم نے دیکھ لیا کہ میں معذور ہوں، میرا قصور نہیں ہے، وہ ہے ہی ایسا کہ جس کو دیکھ کر بندہ بے خود ہو جاتا ہے، بچ نہیں سکتا، خواہش نفس اس کو مائل کرتی ہے کہ اس کا اس سے تعلق ہو، اس طرح کی باتیں وہ کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کے اس قول کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو پھسلانے بہکانے کی کوشش کی اس کے تائیں کہ اس کی جان کے حوالہ سے، فَاسْتَعْصَمَ، مگر وہ بچ نکلا، اس نے بچا لیا اپنے آپ۔ یہی وہ عصمت ہے جس کو اس لفظ کے ساتھ یہاں تعبیر کیا گیا ہے، یہی وہ مادہ روٹ ہے جس سے یہ لفظ نکلتا ہے، خواہ وہ افعال کی شکل میں ہو یا اسماء کی شکل۔ عصمت کا لغوی اور زبان کے اعتبار سے تو یہی معنی ہے رک جانا، بچ جانا، محفوظ ہو جانا۔ اس کی بڑی مناسبت ہے اس اصطلاح کے ساتھ کہ جب انسان کسی چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بچ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے، تو یہ ملکہ الہیہ جو ہے یہ عصمت کہلاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے عفت اور عصمت کے حوالہ سے، پاک دامنی، عزت، وقار، خود کو بچا کر رکھنا۔ بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ معصوم ہوتے ہیں، تو وہ یہی مطلب ہے کہ وہ بچے ہوئے ہوتے ہیں ان گناہوں سے جس میں مکلف لوگ، بالغ لوگ، بڑے لوگ جو ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس حوالہ سے جو میں بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کیا نبی اور رسول اس وقت بچتا ہے جب وہ نبی اور رسول بن جاتا ہے، یا قبل از نبوت بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے؟ قرآن مجید دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسول کا انتخاب اللہ رب العزت کرتا ہے، یہ وہبی چیز ہے، اس کا کسب سے، محنت سے، مشقت سے، خود کوشش کر کے اس کو حاصل کرنے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اگرچہ لوگ عام انسانوں کی طرح دیکھنے کے اندر بشر ہوتے ہیں اور یقیناً ہوتے ہیں، یعنی بشر ہی میں سے اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کرتا ہے اور اس کا چناؤ ہوتا ہے، لہذا ایک انسان اور بشر کے خمیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہے اس کے میلان کی وجہ سے جس طرح اس کو خیر کی توفیق ملتی ہے، بالکل اسی طرح شر کی طرف بھی اس کا جھکاؤ ہوتا ہے۔
مگر اس شر سے بچنے کے لیے اللہ کی توفیق کے بعد بندے کا رجحان جو ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، کس طرح کا بندہ ہے، کیا سوچ رکھتا ہے۔ شیطان جو ازلی ابدی دشمن ہے وہ ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے اس بندے کو بہکانے کی۔ قرآن مجید میں بھی اس نے کئی جگہ پر یہ بات بیان کی ہے، بالخصوص جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ نے اس کو مہلت دے دی، تو اس مہلت کے بعد اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو اس دنیا اور زمین کی زینت کے ذریعے بہکاؤں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں رنگینیاں اس کے اندر کشش پیدا کروں گا اور پھر ان سب کو جو ہے وہ اپنے جیسا بنا لوں گا، جس طرح تو نے مجھے جو ہے وہ مہلت دینے کے بعد بنایا ہے، یہ میرے ساتھی ہو جائیں گے۔ وہاں ساتھ یہ تھا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اگر بچ جائیں گے تو تیرے مخلص بندے، خالص کیے ہوئے بندے، وہ جو جن کے بارے میں اللہ رب العزت دوسری جگہ پر فرماتا ہے کہ ان کو اللہ بچاتا ہے، اور پھر ان میں سے بھی بالخصوص انبیاء اور رسل کے حوالے سے کہا کہ یہ اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے اخیار ہوتے ہیں، وَكُلٌّ مِّنْ عِندِنَا الْأَخْيَارُ۔ لہذا اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر ان کی حفاظت فرماتا ہے، مومنوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، لیکن وہ افراد کہ جن کو نبوت کا منصب عطا ہونا ہوتا ہے، جن کو یہ اعزاز ملنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کی قبل از نبوت زندگی بھی ایسی بنا دیتا ہے، اس طرح اس کو بچا کر رکھتا ہے کہ کوئی اس کی طرف بعد از نبوت انگلی نہ اٹھا سکے، تانا نہ دے سکے کہ تو اس طرح کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا ہے، سورہ یونس میں آتا ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، یہی بات تھی جو پیش کی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ تو دعویٰ میرا اب ہے، مجھے ذرا میری پہلی زندگی کے بارے میں کوئی ایسا نقص عیب جس کو تم برا سمجھتے ہو، میں نے کوئی مروت اخلاق اور پھر وہ انسانی اعلیٰ ظرف جو ہے اس سے ہٹ کر کوئی کام کیا ہو، یعنی میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جو کسی بھی اعتبار سے تم یہ کہو کہ یہ شخص جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہے، کوئی عیب ہے تو بتاؤ مجھے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ہونے والے ہوں، ان کی زندگی اللہ کی تقدیر کے اندر ہر وہ چیز جو اس دنیا میں ہے، اس نے جو کچھ کرنا ہے، اس نے جو کچھ بننا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہونا وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح ان انسانوں کے بارے میں کہ یہ نبی اور رسول جو ہے وہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے لکھ دیا ہے۔ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم جو ہے وہ ابھی مٹی اور اس کے پانی کے درمیان تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح دوسری چیزیں اللہ کی تقدیر میں ہیں، میں بھی اللہ کی تقدیر کے اندر اسی طرح تھا، اللہ نے مجھے نبی بنانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، اس وقت پتا چلا جب اللہ کی وحی پیغام آ گیا، پھر کوئی شک نہیں رہا کہ اب مجھے وہ منصب دے دیا گیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا یہی معاملہ ہے۔ جہاں تک بعد از نبوت کی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں تبلیغ دین کے حوالہ سے، صغائر اور کبائر سے، یعنی گناہوں کی یہ جو دلدل ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس سے بچا کر رکھتا ہے، خواہ وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو کسی بھی حوالہ سے، یعنی اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اجتہادی حوالہ سے اگر کوئی کام ایسا ہو جائے جو لائق نہیں ہے کہ وہ ہو اس نبی اور رسول کے ہاتھ سے، اس کو کہتے ہیں ترک اولا، خلاف اولا، یعنی بہتر نہیں ہے، وہ کام ٹھیک ہے، مطلب ہو سکتا ہے، کوئی نجائز حرام نہیں ہوتا،
لیکن یہ شخصیت ایسی تھی کہ اس کو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہو سکتا ہے، جس پر کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہے، مگر ان کی شان کے لائق نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے۔ یہ ہے قرآن مجید کی ان ساری آیتوں اور احادیث کا خلاصہ۔ کہیں وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، کہیں وہ اصحاب بدر کے حوالہ سے ہو کہ وہ قیدی جو ہیں ان کا کیا فیصلہ کرنا ہے، اس طرح کی کئی باتیں ہیں اتحادی حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فیصلے کیے ہیں، تو یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ لائق نہیں تھا۔ اس نبی کی شان اس سے بلند تر تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اگر کوئی ایسا کام کر گزرتا ہے یا ہو جاتا ہے، وہ ڈٹا نہیں رہتا، اس کو جب اللہ بچاتا ہے، آگاہ کرتا ہے، فوراً رجوع کرتا ہے، خواہ وہ ہمارا باپ آدم ہی کیوں نہ ہو۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ اسی لیے بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ دلائل تو یہ بتاتے ہیں کہ بندہ گناہ کر لے پھر توبہ کر لے تو وہ گناہ سے پہلے جس طرح پاک تھا بعد میں بھی پاک ہوتا ہے، بلکہ توبہ کرنے والا پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ جو آدمی گناہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ بس اس کا اور رب کا تعلق اور نسبت اس طرح ہے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کر لینا، پھر اللہ دروازے کھول دیتا ہے، اس کے قرب نصیب ہو جاتا ہے اس کو۔ تو یہ انبیاء اور رسول کے حوالہ سے جہاں تک بات کی بات ہے، تبلیغ دین کے سلسلہ میں بالخصوص جب تک وہ حجت تمام نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے، عملاً حفاظت فرماتا ہے۔ اگر کوئی جرات بھی کرتا ہے اس پیغمبر اور نبی کو نقصان پہنچانے کی تو وہ سلامت نہیں رہتا، اس کا نقصان ضرور ہو جاتا ہے جو دشمنی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو ہر حال میں بچا کر رکھتا ہے، کوئی اس کو گزند تک نہیں پہنچتی۔ اگرچہ انسانی حوالے سے پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس میں بظاہر بچنے کے کوئی آثار نہ ہو، پھر اللہ بچا کر دکھاتا ہے کہ یہ میرے ہیں، میں کس طرح اپنوں کو بچاتا ہوں۔ یہ ہے عصمت۔ میں اس کا ایک حوالہ بس اشارہ کر دوں، صحیح بخاری کے اندر روایتیں آتی ہیں، بالکل صحیح واقعات ہیں۔ یہ ابو جہل جیسے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالف تھے، اور وہ اللہ کے رسول کو عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہمارے بتوں کو چھوڑ کر یہ خدا کے سامنے جھکتا ہے، تو اس نے ایک دن کہا کہ اگر یہ اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے، یہ ماتھا رگڑے یعنی سجدہ کرے، تو تم جو ہے اس کو چھوڑو نا، اس کی گردن پر پاؤں رکھ دو، دبا دو اس کو۔ اور اس نے تو یہاں تک کہا کہ تم کرو نہ کرو بھلا رأیتہ، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میں کر دکھاؤں گا۔ اور واقعتاً جو ہے وہ اس کے لیے اٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوئے تھے، آپ کی گردن دبوچنے کے لیے، وہاں ہی رکھنے کے لیے، تکلیف اور نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھا ہے، اور پھر وہ انہی قدموں پیچھے ہٹتا ہے۔ حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں وہ ينقص على عقبیہ۔ تو اس سے پوچھا گیا کیا ہوا؟ اس نے کہا ان بینی وبینہ لخندق من نار، میرے اور اس کے درمیان تو ایک خندق کھود دی گئی ہے، مجھے تو وہ خوف اور ایسی حالت ہے، مجھے وہ پر ہی پر نظر آتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا چیز ہے، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، یہ ممکن نہیں تھا، میرے اور اس کے درمیان جو ہے وہ ایسی آڑ آ گئی ہے۔ مطلب اللہ نے حفاظت کا جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ سچا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر۔ اور وہ لفظ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دنا منی لاختطفتہ الملائکۃ عذبا عذبا، اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے جوڑ جوڑ کو کاٹ کر رکھ دیتے۔ یہ کیا سمجھتا ہے میرے بارے میں میرا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے، وہ اللہ میرا کتنی طاقتور ہستی ہے، وہ کس طرح اپنوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کو معلوم نہیں۔ یہ عملاً بات ہے، عملاً۔ اور پھر اسی طرح صحیح بخاری کے اندر پچھلے دنوں درس میں جس طرح ہم نے یہی پڑھا، اور آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص ایک غزوے کے اندر، حضور ایک جگہ آرام فرما رہے تھے، تلوار جو ہے اس نے سونتی، اس نے نکالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا، قتل کرنا چاہا کہ میں کام تمام کر دوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ تلوار لے کر اکیلا شخص ہے اور اللہ کے رسول بھی اکیلے ہیں۔ اس نے کہا میں یمنعک منی، اب بتاؤ مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ میں قربان جائیں اس سے بڑھ کر اللہ پر اعتماد، توکل، یقین کس کو ہو سکتا تھا جو اللہ کا پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے۔ بے ساختہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا تھے اور لیٹے ہوئے تھے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس نے کہا مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اللہ رب العزت، اللہ بچائے گا مجھے، اور وہ تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے۔ تو یہ ہے وہ واقعہ، صحیح بخاری کے یہ واقعات ہیں، الفاظ ہیں، مطلب کوئی کہانیاں نہیں ہیں کہ ایسے ہی ہم عقیدت کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اس مسئلہ کے بارے میں بعض چیزوں کے حوالہ سے مخالفین نے وہ کچھ کہا، وہ کچھ لکھا ہے کہ جس سے خدا نخواستہ اس نبوی مقام اور مرتبے کو گرایا جائے، ایسے شبہات پیدا کیے، اشکالات پیدا کیے بلا وجہ، کہ جس سے یہ پتا چلا کہ یہ کوئی نبی نہیں تھے، کوئی عصمت وغیرہ نہیں تھی ان کی، مگر وہ ناکام ہوئے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں، ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ان کا جوڑ جوڑ کاٹ کر رکھ دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی، اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے عملاً زندگی کے اندر بھی، اور پھر اسی طرح کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، عمدن کوئی ایسی غلطی جو گناہ بن جاتی ہے، وہ پیغمبر سے جو ہے وہ نہیں ہوتی، پیغمبر اس سے محفوظ اور معمول ہوتا ہے۔ یہی وہ عصمت کا مسئلہ ہے۔ اس کو بعد از نبوت تو کئی حوالوں سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ فلاں موقع پر یہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ، اللہ نے جو ہے وہ کس طرح بچایا ہے۔ مگر قبل از نبوت بھی ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بشر ضرور تھے، مگر اس وحی کی وجہ سے جو اللہ کا پیغام ہے اور اس پیغمبر پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ جس پر وحی کرتا تھا اس کو محفوظ رکھتا تھا ہر اعتبار سے، اس کی زندگی کو اللہ نے جو ہے وہ بچا کر رکھا ہوا تھا، جس پر اللہ کی وحی آنے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح وہ روایت مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا، مطلب وہ انسان تھے، عام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ رہا کرتے تھے، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، تو کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ، میں ان پتھروں کو جانتا ہوں اب بھی، اللہ عارف الان، مجھے معلوم ہے وہ کون کون سے پتھر تھے جو قبل از نبوت مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ بشر ہی تھے اللہ کے رسول، مگر یہ اعزاز تو کسی کو نصیب نہیں ہوا، مطلب ممکن ہی نہیں ہے پتھر و حجر جو ہے وہ سلام کرتے ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہونے والے نبی ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ تو یہ پہلی زندگی کے حوالہ سے ہے، جب یہ کام ہوتا تھا تو اس کے علاوہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی وہ روایتیں ابن حزم وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ جو ہے، اور دیگر لوگوں نے بھی بیان کی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی آپ نے کوئی ایسا ارادہ کیا، کسی ایسی جگہ پہ پہنچے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جو ہے وہ بکریاں چرا رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں سمیر اللیل، یعنی رات کے وقت جو کہانیاں قصے ایک دوسرے کو لوگ سناتے ہیں، وہی اس کے اندر مصروف ہو جاؤں، وہ دیکھو تو صحیح، اور اپنے ساتھی سے کہا کہ تو میری بکریوں ریوڑ کا خیال رکھنا، میں وہ دیکھ کر آتا ہوں، وہ قصے کہانیاں، وہ یعنی یوں سمجھئے کہ وہ جو لغویات لوگ ساری رات بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی وہ کہانیاں، باتیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بچوں کو بڑے سنایا کرتے تھے، اب تو ہے اس طرح نہیں نظر آتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ آگے بڑھے ہیں، جب وہاں پہنچے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے غنا کی، باجے گانے جو ہے وہ بجائے جا رہے ہیں، پوچھا یہ کہا، تو کہا پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، بتایا گیا کہ یہ شادی ہے تو اس کا فنکشن ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی یعنی آپ دیکھیں کہ اسی طرح جو ہے وہ خوشی منایا کرتے تھے، حصہ تھا ان کی زندگی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں وہاں پہنچا نہیں ہوں کہ ایک جگہ میں بیٹھا، اللہ رب العزت نے میرے اوپر ایسی نیند کا غلبہ کر دیا کہ میں وہاں سو گیا، مجھے نہیں پتا چلا کہ اس کے بعد کیا ہو رہا، یعنی وہ باجے گانے، وہ آوازیں، وہ جو کچھ اپنے طور پر وہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکی وہ۔ یہ ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ حضرت زید ساتھ ہیں، طواف جو ہے وہ بیت اللہ کا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو پتھر، ہم تو پتھر کہتے ہیں، وہ بت کہتے تھے، ان کے خدا تھے، میں نے ان کو چھونا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا
کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس کو نہیں چھونا، وہی چھوئے۔ وہ اس کے ساتھ وہ تعلق اور نسبت رکھتے ہیں، پیغمبر اور اس کے ماننے والے وہ ان پتھروں کو، ان بتوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ہرگز نہیں سمجھتے۔ وہاں بھی محفوظ رکھا اللہ رب العزت نے۔ اور پھر حضرت خدیجہ سے وہ ایک روایت آتی ہے، کہتے ہیں لا اعبد اللات والعزی، یہ جو لات اور عزی ان کے بڑے بڑے خدا ہیں، میں کبھی ان کی بندگی نہیں کروں گا۔ یہ قبل از نبوت کی بات ہے، حالانکہ انہی میں سے تھے، ان کے سردار بڑے یہی کر رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا خل اللات خل العزی، چھوڑیے آپ اس کو، آپ اپنی قسم پر جو ہے وہ رہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو وہ بچاتا تھا، مگر بعض ایسی آیات ہیں جن سے اشکال اور شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ قبل از نبوت آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات کا وقت، رات چھا گئی، انہوں نے ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ کا پیغمبر ہے مگر غیر اللہ کو رب کہہ رہا ہے۔ آپ خود اگر وہ مقام نکال کر دیکھیں، بس اشکال جو ہے وہ پیدا کرنے والے کرتے رہتے ہیں، حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایمان شرح صدر جو ہے وہ نصیب ہو تو قرآن پھر سمجھ آتا ہے۔ حالانکہ وہ مناظرانہ انداز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ان کو سمجھانے کے لیے وہ کچھ کرتے اور پھر کہتے جو تم کہتے ہو ان کے بارے میں یہ کر تو کچھ بھی نہیں رہے، یعنی ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں۔ ان کی نفی کرنے کے لیے یہ جدال اور مناظرے کا ایک انداز ہے، وہ کام کرنا، ان کے سامنے یوں اظہار کرنا جس سے معلوم ہو کہ یہ سب اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، یہ خدا اور یہ اللہ خود نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے۔ بالکل معاملہ یہ تھا۔ فلما افل قال لا احب الافلین، اسی طرح چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، لیکن آخر میں پھر کیا کہا؟ قوم کے سامنے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ کوکب، یہ قمر، یہ شمس، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ان کو خدا بنا لینا جس طرح تم بنائے ہوئے ہو، سورج کی پرستش کرتے ہو، میں اس کے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اگر مجھے ضرورت پڑے گی تمہارے بقول کہ یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والے خدا ہیں، یہ تمہارے داتا ہیں، اس حوالے سے یہ سورج ہے جس کی پرستش کرتے ہو، یہ تو ڈوب جانے والے ہیں، تو پھر میں اپنی حاجت کس کے سامنے پیش کروں گا؟ تو وہاں آخر میں نتیجہ نکالا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ تو شرک کے راستے ہیں، میں ان کو اختیار نہیں کروں گا، میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف جو ہے وہ تنہا یکسو ہو کر اسی کی طرف اپنے آپ کو لگا رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس خالق کی طرف۔ تو یہ ہو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فوقدہ موسیٰ، دو بندے جو ہیں وہ جھگڑ رہے تھے، ایک ان کے قبیلے سے تھا، ایک دشمنوں میں سے تھا، اس نے مدد طلب کی، فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو انہوں نے جو ہے وہ بچانے کے لیے دفاع کرتے ہوئے اپنا یہ جو ہے وہ ہاتھ، فوقظہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہاتھ ہو، اس طرح بچانے کے لیے جب آدمی کسی کو جو ہے وہ پیچھے کرتا ہے، وہ ہاتھ اس طرح، کوئی ارادہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ قبل از نبوت کی بات ہے، مگر وہ کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، تو پھر اس کو منسوخ کیا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ یہ اس غصے کی وجہ سے یا اپنے بھائی کی مدد کرتے ہوئے جو کچھ ہوا ہے یہ میں نے عمدن، یہ بالکل نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی، وہی معاملہ اس حالت کے اندر بھی استغفار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، فغفر لی، اللہ نے جو ہے وہ معاف کر دیا۔ تو یہ معاملات جتنے بھی ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارادے کے ساتھ گناہ جسے ہم کہتے ہیں وہ پیغمبر کرتے تھے، وہ قبل از نبوت بھی نہیں کرتے۔ تو وہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں، خود پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کوئی ایسی چیز ان سے صادر نہیں ہوتی جو ان کی عصمت کے خلاف ہو۔ بس وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے، شروع میں جس طرح میں نے عرض کیا، وہ خلاف اولا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے اس پر تنبیہ کی، پھر وہ لوٹ آئے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی عصمت وہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔
اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں ہی نے یہ اعزاز جو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ خاص تھا وہ اپنے بزرگوں آئمہ کو دے دیا اور ان سے بڑھ کر ان کو معصوم کہنا شروع کر دیا. یہ خود ساختہ بنائی ہوئی چیز، بنایا ہوا عقیدہ یہ انسانوں کا ہے اللہ کی طرف سے. اس طرح غیر نبی کے لیے کوئی عصمت کا اعلان، اس کی حفاظت، اس کا اہتمام اور اس کا فیصلہ وہ پیغمبروں کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہرگز نہیں کیا ہے. اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں معصوم پیغمبروں کی بات کہ وہ تبلیغ دین کے اندر ہر اعتبار سے محفوظ ہوتے ہیں. واللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ تیری عصمت لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، یعنی بچا کر رکھے گا. وہی عصمت کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے کہ تبلیغ دین کے حوالہ سے، پیغام کے اعتبار سے، وحی کو دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. اللہ رب العزت جو ہے وہ انتظام کیے ہوئے ہے، وہ اس اہتمام کے ساتھ وہ اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچاتا ہے. اتنا محفوظ ہوتا ہے، گارڈ جس طرح لگے ہوتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، گھاتے لگا کر جو ہے وہ اللہ رب العزت پر جب وحی آتی ہے، جب غیب کی کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو فرشتے ایسے مقرر ہوتے ہیں، کوئی جرأت نہیں کر سکتا اس کے پہنچانے میں، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. اسی کو معصوم اور عصمت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق پر قائم اور دائم رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم.